السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیابان۔ پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب ہوں گے۔ بات سب سے پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے کریں گے۔ تحریک انصاف ملک کی سیاست میں کیا ایک نئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ لیکن تحریک انصاف نے عاشورہ کے بعد ایک نئی تحریک کا اعلان بھی کر دیا۔ اس پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی ہیں امیر عباس صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ امیر عباس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ امیر، سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں سر کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یہ دونوں ہی بہت ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں، کیا دونوں کی ملاقات آنے والے ٹائم میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مزمل صاحب اور ثنا آپ کا بھی۔ دیکھیں، دو سوال اٹھتے ہیں آپ کے سوال سے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا نواز شریف کو ملاقات کرنی چاہیے عمران خان سے اڈالہ جیل میں؟ تو جواب ہے جی، بالکل کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نواز شریف ملاقات کریں گے؟ تو جواب ہے کہ نہیں کریں گے۔ اب واپس ذرا پہلے سوال پر آ جائیں گے، ملاقات کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ہائیبرڈ نظام 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ہائیبرڈ نظام بنانے میں تو نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے سہولت کاری کی۔ اس ہائیبرڈ نظام کو چلو میں دودھ تو نواز شریف صاحب نے پلایا۔ اس لڑکھڑاتے نظام کو بیساکھیاں اور سہارا تو نواز شریف صاحب نے فراہم کیا۔ اور خود اب تو خواجہ آصف ایک بار نہیں 2 بار، ایک دفعہ انہوں نے لندن میں کہا، دوسری دفعہ انہوں نے یہاں عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام رائج ہے۔ تو اس نظام کو چونکہ بنایا نواز شریف نے، عمران خان کو جنرل باجوہ کی مدد سے نکالا 2022 میں اقتدار سے باہر عمران خان صاحب کے نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں یہ ہائیبرڈ سسٹم بنایا انہوں نے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں پھر 8 فروری کا الیکشن، تحریک انصاف کو جو آپریشن ڈسمینٹل ہوا، جو آپریشن ڈسمینٹل تھا وہ بھی نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری تھے۔ تو اس لیے ان کو اپنی خطاؤں کا ازالہ کرنا ہے، نہ صرف ان کی خطائیں بلکہ وہ جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی تو بے جرم و خطا ماری جا رہی ہے نا۔ آپ کی ڈیموکریسی، آپ کا آئین، آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آپ کا فریڈم آف میڈیا اور جرنلزم، آپ کے جو ایگزیکٹو کا جو یعنی آپ کی پولیس، بیوروکریسی، انتظامیہ، یہ اس وقت مکمل طور پہ اس نظام کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہوئے۔ تو یہ سب کچھ نواز شریف اور دوسرا کردار ہے آصف علی زرداری۔ اگر یہ دونوں سہولت کاری نہ کریں نظام کی، تو یہ جو آج اس ملک کے اندر جمہوریت اور آئین کا جو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، اس پہ نوا خوانی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لہٰذا اس لیے نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے، اور عمران خان کو بھی پھر بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کو بھی اپنی ماضی کی غلطیوں پہ معافی مانگنی چاہیے، نادم ہونا چاہیے جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور نواز شریف کو بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، تب جا کے بات آگے بڑھے گی۔ مزمل صاحب، لندن پلان کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی امیر کا، لیکن سب کچھ تو ٹھیک جا رہا ہے، حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، تو ایسے میں آخر کیوں ضرورت پیش آئے گی نواز شریف صاحب کو عمران خان سے ملنے کی؟ ویلڈ پوائنٹ۔ نواز شریف صاحب 2 دفعہ عمران خان کے پاس جا چکی ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ 2013 کی کیمپین میں آپ کو پتہ ہے گر گئے تھے اسٹیج سے، تو وہ عیادت کے لیے شوکت خانم گئے تھے، اور انہوں نے اپنی کیمپین بھی ملتوی کر دی تھی کہ جی 2 دن تک جب تک کہ عمران خان صاحب سٹیبل نہ ہو ملک میں انتخابی مہم نہیں چلائی جائے گی۔ اس کے بعد وہ بنی گالا بھی گئے چل کے عمران خان صاحب کے پاس کہ اس ملک میں کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہونا چاہیے، آپ فوج کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں، اور آپ ملک میں جمہوری قوتوں کے ساتھ چلیں، جمہوریت کے ساتھ چلیں۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے ہائیبرڈ نظام کو ترجیح دی، اور انہوں نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک دھرنا سٹیج کیا، ایک دھاندلی کا دھرنا سٹیج کیا، اور 129 دن تک سٹیج لگایا، جس کے بعد میں وہ کیس سپریم کورٹ میں ہار گئے۔ ان کے پاس 35 پنچر کا کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ عدالت جا کے کہنے لگے یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، مطلب ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بیٹھا تھا، میرے پاس ثبوت وبوت تو کوئی تھا نہیں۔ تو اس ملک میں ہائیبرڈ نظام لے کے تو عمران خان آیا ہے نا، جب فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے دھرنے دے رہا تھا، جب فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے RTS بٹھا رہا تھا، جب فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے وزیر اعظم بن رہا تھا، جب فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے نواز شریف کو نااہل کرا رہا تھا، جب فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا میں اٹھا کے میں رلاؤں گا، میں اتنا رلاؤں گا ان کے آنسو نکلیں گے اور میں ناچوں گا، تو وہ تب وہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ایک ہائیبرڈ نظام کی بنیاد رکھ رہا تھا پاکستان میں۔ وہ فصل آج ہم کاٹ رہے ہیں، یقیناً جو فصل اس ملک کی جمہوریت میں ہائیبرڈ نظام کی عمران خان نے بوئی،
وہ 2013 سے 14 سے جو وہ کندھے پہ بیٹھنا شروع ہوئے، اور ہمیں پتہ ہے پھر وہ دھرنوں کی لائیو کوریجز کیسے کی جاتی تھیں کہ 9 بجے کا خبرنامہ بھی کٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کہ اگر 9 بجے کا خبرنامہ بھی کسی چینل کو چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ دھرنا ہی چلنا ہوتا تھا۔ تو وہ جو ہائیبرڈ نظام انہوں نے بنایا، وہ یقیناً آج اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ کوئی جمہوریت نہ راتوں رات مضبوط ہوتی ہے، نہ راتوں رات کمزور ہو جاتی ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک عمل 2013 میں ایک لیڈر نے شروع کیا کہ میں فوج کے کندھوں پہ بیٹھوں گا، آج بھی وہ فوج کو آواز دے رہا ہے۔ وہ کوئی جیل سے نواز شریف کو خط نہیں لکھتا کہ آئیے ملک کی جمہوریت مضبوط کریں، آئیے ملک میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہ پنڈی کو ہی خط لکھتا ہے کہ آئیے میرے ساتھ ملیں، میرا سی وی حاضر ہے، مجھے ہی دوبارہ لگا دیں کسی نہ کسی طرح۔ تو اس کو ہائیبرڈ نظام پر رونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا گلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو فصل آپ نے لگائی ہے، جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، وہ کاٹنی بھی آپ نے ہے، کسی اور نے تو آ کے کاٹ نہیں لینی۔ پورا قانون قدرت ہے، مکافات عمل ہے کہ جو فصل آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ لیکن بہرحال امیر عباس صاحب سے آپ نے ملاقات کا اہمی سوال کر لیا، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ملاقات ممکن ہی نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب عمران خان جیل سے خط لکھے نواز شریف کو اور پہلے کہے کہ آپ میرے پاس 2 دفعہ آئے تھے، میں نے دونوں دفعہ آپ کو ریڈیکیول کیا اور آپ کے آنے کی قدر نہیں کی ہے، تو کوئی بندہ تیسری دفعہ کیوں جائے گا؟ بار بار مذاکرات کی پیشکش تو کی جاتی ہے نا۔ وہ مذاکرات تحریک انصاف کو پیشکش ہے، عمران خان کو نہیں ہے۔ اچھا، وہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ امیر آپ سن رہے ہیں your comment on this because عمران خان تو مائنس ہو چکے according to مزمل صاحب۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے مزمل صاحب کا کہ مزمل صاحب آپ کو پتہ ہے بہت سینئر بڑے جید صحافی ہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری صحافت، ان کی ساری ریاضت، ان کا سارا مشاہدہ، سارا مجاہدہ وہ 2018 سے پیچھے نہیں جاتا۔ 2018 کے پیچھے مزمل صاحب کا سلیٹ بالکل صاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو عمران خان کا ہائیبرڈ نظام بالکل وہ 2018 میں ہائیبرڈ نظام تھا۔ میرے میں تو یہ کہنے کا حوصلہ ہے، مجھے تو کوئی سروکار نہیں ہے کسی بھی ہائیبرڈ نظام سے، میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی ہائیبرڈ تھا۔ یہ ہائیبرڈ 2.0 پرو میکس پلس اس نے تو انتہائی جو ہے نا وہ قدم کر دیا۔ جو 1981 میں ہائیبرڈ نظام بنا تھا، نواز شریف جب منسٹر فار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بنے، پھر منسٹر آف فائنانس بن گئے ضیاء الحق کے ساتھ۔ یہ میں نے مزمل صاحب کی بات کرتے ہوئے، یہ میرے سامنے نوائے وقت اخبار ہے، جب ضیاء الحق کا 1988 میں طیارے حادثے میں انتقال ہوا تو بیگم نواز شریف مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ اگر چاہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا، پروگرام میں آپ چلا دیجیے گا۔ وہ فرما رہی ہے کہ نواز اب اکیلے رہ گئے ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد بیگم صاحبہ فرما رہی ہے کہ نواز اب اکیلے رہ گئے ہیں۔ صدر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ خدا میری عمر بھی انہیں دے دے۔ ضیاء الحق نے ایک موقع پر کہا تھا کہ خدا میری عمر بھی نواز شریف کو دے دے۔ نواز صدمے سے بالکل خاموش سا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ بیگم شریف مرحومہ نواز شریف صاحب کی والدہ کا اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز صدمے سے بالکل خاموش ہو گیا ہوا ہے، بھرائی ہوئی آواز ہے، گمسم ہے، رنگ اڑا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں گا، آپ چاہیے گا چاہے تو یہ نوائے وقت کا تراشا ہے۔ آپ نے دکھتی رکھ دیکھیں یہ اس طرح سے میں دیکھیں نا، میری محبت ہے مزمل صاحب سے، میں جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو پھر مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف کس منہ سے جائے گا عمران خان کے سامنے؟ کس منہ سے جائے گا؟ اس منہ سے جائے گا کہ اس کے خلاف عدت کے کیسز بنائے، اس منہ سے جائے گا کہ اس کے خلاف 200 سے زیادہ مقدمات جعلی بنائے، اس منہ سے جائے گا کہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا زمان پارک میں، ایک وکیل رزاق شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، عمران خان کے اوپر ثنا ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو دفعہ 109 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، وہ دفعہ درج کی گئی عمران خان کے اوپر دفعہ 109 کی۔ جی یہ تو عمران خان کو اقدام قتل میں آنا تھے، قتل میں مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو سائفر کیس میں غدار، دیش دروہی، باغی، ملک دشمن، قومی راز افشا کرنے والا بنا کے پیش کیا تھا۔ یہ کس منہ سے دیں گے نواز شریف عمران خان کے خلاف کے سامنے؟ اس کی بیوی کو 2 دفعہ گرفتار کیا، 2 دفعہ گرفتار کیا، اور پچھلے 8-10 مہینے سے وہ پھر گرفتار، اور ایک نہ کردہ جرم کی سزا۔ یعنی اگر القادر کیس میں کوئی جرم ہے تو وہ عمران خان نے بطور پبلک آفس ہولڈر کیا ہوا ہوگا نا، اس کی بیوی تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی۔
اگر نواز شریف کے امیر عباس صاحب اصل میں آپ کی بھی مصیبت یہ ہے کہ آپ کی بھی جو تاریخ ہے نا وہ 2022-23 سے آگے شروع ہوتی ہے. پیچھے آپ کو بھی کچھ یاد نہیں ہے, یا 80 میں چلے جاتے ہیں یا 22 میں آ جاتے ہیں, بیچ میں تو پاکستان تھا ہی نہیں آپ کے نزدیک. او بھائی, اسی عمران خان نے نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھ کڑی لگائی تھی جیل میں. وہ اس کو ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی اور ملاقات میں اس کے سامنے اس کو گرفتار کیا تھا تاکہ اس کی تضحیق ہو سکے. اور جبکہ مریم نواز نے بھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا ہوا تھا. مریم نواز بھی کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہی ہوئی تھی. جو کیس آپ کا بشرا بیگم کے لیے ہے, نہیں بشرا بیگم کے لیے بھی دلیل آ گئی. اور دیکھیں میری بات سنیں, ریلیف آ جاتی ہے اپنے وقت پہ, انتظار کر لیں, آپ کا بھی وقت آ جائے گا. عدالتوں سے ہی ریلیف آنی ہے, عدالتیں اپنے موقع پہ ریلیف دے دیتی ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا جو آپ نے نہیں کیا ہوا. جو کیا ہے وہی ہو رہا ہے. مکافات عمل کا شکار ہیں. اس ملک میں جس ہائیبریڈ نظام کی بنیاد آپ نے رکھی, آپ اس ہائیبریڈ نظام کے شکار ہیں. اس ملک میں انتقام کے جس کام کے آپ نے شروع کیا, آپ اس کا شکار ہیں. بنیاد رکھی بالکل رکھیں, 1981 میں رکھی گئی. نہیں, آپ میری بات سنیں. 2002 کے بعد, مشرف کے جانے کے بعد اس ملک میں 2008 کے انتخابات ہوئے. وہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو قبول تھے, اکراس دی بورڈ. کسی نے اس پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. 2013 کے انتخابات کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا کہ دھاندلی کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس, سننے دے بھائی, عدالت نے ویلیڈیٹ, چودھری نے اس کے ذریعے سے نواز شریف کو جتوایا. سر آصف زرداری پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا, عمران خان کے ساتھ دھرنے پہ نہیں کھڑا تھا. وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہیں بیٹھا ہوا. کیا آصف زرداری نے وہ بیان واپس لیا؟ سر بیان واپس لیا. سر سیاسی بیان کی بات ایک منٹ چھوڑیں. کیا وہ ہائیبریڈ نظام کے نہیں, جس طرح 35 پنچر سیاسی بیان تھا, 35 پنچر سیاسی بیان نہیں تھا. آپ نے عدالت میں نہیں کہا 35 پنچر سیاسی بیان نہیں تھا. آپ نے کہا نہیں کہ وہ ہمارا سیاسی بیان تھا, ہمارے پاس کوئی 35 پنچر کا ثبوت نہیں ہے, ہم جھوٹ بول رہے تھے. آپ نے کہا نہیں عدالت جا کے, میری بات نے کہا نہیں تھا جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عدالت جا کے کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ جھوٹا بیان تھا, غلط تھا, تو آصف زرداری نے آج تک کبھی واپس لیا وہ بیان کہ ہاں میں نے بھی جھوٹ بولا تھا, کوئی لے کر کسی عدالت میں بھی نہیں گئے. انہوں نے اس بیان کو لے کے کوئی دھرنا بھی نہیں دیا. یار وہ آپ کو لگتا ہے نہیں, یو سٹیک مائی بیک, آپ کو لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈی چوک میں نہیں بیٹھے تھے. وہ عمران خان ہی اسٹیبلشمنٹ کے, 8 فروری کو کس کے کندھوں پر آئے ہیں بھائی؟ 8 فروری کو کون سے کندھے تھے وہ؟ کوئی اوپر سے کوئی نورانی کندھے اترے تھے؟ کن کندھوں پہ سوار تھے 8 فروری کو؟ جو فصل عمران خان نے بوئی وہی سب کاٹ رہے ہیں. بہت اس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. اس ملک میں جو RTH بٹھا, نہیں اس کو گئے ہوئے نہیں. جیسے ضیاء الحق کو گئے مرے بڑے سال ہو گئے نا, آپ اخبار سامنے رکھتے ہیں نا ضیاء الحق کا اخبار. اسی طرح ایک منٹ میری بات پوری سن لیں, میری بات سن لیں. جیسے آپ کو ضیاء الحق کے اخبار نہیں نا بھولتے, آپ سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں, ایسے عمران خان کا ہائیبریڈ نظام ہمیں نہیں بھولتا, کیونکہ وہ اس ملک کی جمہوریت کو کھا گیا. اس نے جو 2008 میں جمہوریت آئی, جو 13 میں آئی, اس کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے کھایا. 14 کے دھرنے سے, 18 کے RTS سے. وہ آج اس کا شکار ہیں, ہم سارے شکار ہیں. 3.5 سال کی حکومت کا وہ پتہ نہیں جو ایک 10 بوجھ سال ہے, لگے, 5 وہ سال پورے لگے, پاکستان کی واپس تاریخ آنے میں کے یاد لیے رکھا بہت ٹائم لگے گا. بڑا بھاری ہے 3.5 سال. ہم یہ ایک اور فرق سمجھیں کہ خواجہ آصف میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہ ہائیبریڈ نظام ہے. وہ عمران خان کی طرح جھوٹا آدمی نہیں ہے کہ وہ ہائیبریڈ نظام کا وزیر اعظم بن کے کہے میں تو بڑا بااختیار ہوں, سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے. اور جس دن ہٹ جائے
پہلا پوڈ کاسٹ دے کہ میرے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا, میں تو ایک ڈمی وزیر اعظم تھا. اس سے جھوٹا آدمی کوئی آپ نے دیکھا ہے آج تک تاریخ میں؟ یہ تو کرسی پہ بیٹھ کے بول دیا جب وزیر اعظم تھا تو سچ بولتا نا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں. تب کہتا تھا میں اے سی اتار دوں گا. تب اس کو یاد ہے مالک صاحب نے سوال کیا تو اس نے کہا آئی ایم ریسپانسبل, میں کر رہا ہوں سب کچھ, میری ذمہ داری. تو جھوٹا آدمی ہے, جھوٹا ہے نا, جھوٹا ہے نا, یہ تو مانے ہے نا کہ جھوٹا ہے. یہ جو آرگومنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, دیکھیں یہ جو سنا جو مزمل صاحب لوگوں کے سامنے آرگومنٹ رکھ کے یہ لوگوں کو سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, کہ یہ جو اب ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں, یہ عمران خان کی بوئی ہوئی فصل کاشت کی جا رہی ہے. بالکل یہ وہ معذرت کے ساتھ بودی قسم کی دلیل ہے کہ اگر آج چلی میں کوئی کہے کہ 1990 میں, حالانکہ جو وہاں پہ پینوشے تھا وہ مر گیا تھا, آگسٹو پینوشے, اس کا اقتدار ختم ہو گیا تھا 1990 میں. آج اگر چلی کے اندر اگر کوئی خباثت کر رہا اور وہ کہے کہ ہم ابھی تک پینوشے کی کاشت کی فصل بو رہے ہیں. اچھا میسولینی کو اٹلی کے اندر, آپ میری بات, ہمارا تروشے ابھی مرا نہیں ہے, ہمارا تروشے ابھی مرا نہیں ہے, 80 سال ہو گئے میسولینی کے اقتدار کو, بینیٹو میسولینی کے اقتدار کو ختم ہوئے 80 سال ہو گئے. آج اٹلی میں کوئی ڈکٹیٹر اٹھے نواز شریف کی طرح کا, زرداری کی طرح کا, ہائیبرڈ نظام, وہ کہتے ہیں ہم ابھی بھی 80 سال بعد بھی میسولینی کی کاشت کی فصل جو ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کون سا وزیر اعظم امپاور رہا ہے؟ لوگ نہیں تھے, نظام کو جو پولیوٹ کیا عمران خان نے, اس ملک کے نظام کو جو وہ جمہوریت سے ہائیبریڈ میں لے کے گیا ہے, وہ اس کا جرم ناقابل معافی ہے, اور آج اس کا شکار ہے. میں اور وہ کھڑا ہو گیا نا, وہ کوئی نہیں کھڑا, وہ کھڑا نہیں ہے, وہ روز پنڈی کو پکارتا ہے اپنا سی وی دے کر کہ مجھے رکھ لو, وہ روز پنڈی کو درخواست بھیجتا ہے کہ مجھے رکھ لو. اچھا امیر, میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, مزمل صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یار, پرشانی والی کون سی بات ہے, ہائیبریڈ چلتا جا رہا ہے. اس میں انٹرپٹ کرنے مزمل صاحب ایکچولی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈیل آفر ہوتی ہے. عمران خان کو ڈیل آفر نہیں ہوتی بقول مزمل صاحب, بالکل نہیں. عمران خان ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کبھی صبح 7 بجے ڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلواتے. نہیں, بالکل نہیں کھلاتی, وہ آدم سواتی جاتا ہے. کوئی کامنٹ اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں. چلیں, وہ آدم سواتی جاتا ہے. جن کو ڈیل آفر ہوئی تھی 2022 میں لندن پلان کے تحت, انہوں نے 2022 اپریل میں بھی ڈیل لی عمران خان کے خلاف, حب علی بغض معاویہ, انہوں نے پھر دوسری دفعہ ڈیل لی 8 فروری 2024 کو. عمران خان کو ہر ڈیل کو ٹھوکر مار دینی چاہیے, اس کو دھتکار دینا چاہیے. پھر آج ٹائم نہیں ہے امیر عباس صاحب, یہ ڈیل پہ دوبارہ پروگرام کر لیں گے, کس کو کون سی ڈیل اویلیبل ہے, ابھی بریک لیں. وہ حریت, ٹھیک ہے نا, اجازت دیں, ٹائم نہیں ہے, اجازت دیجیے. ٹھیک ہے امیر, دوبارہ آپ کو نیکسٹ پروگرامز میں ضرور انوائٹ کریں گے. فی الحال بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آگے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف اب یا کسی ڈیل کی طرف جائے گی یا پھر جو تحریک کا اعلان کیا ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی, یا صورتحال کیا ہوگی یہ جانیں گے سینئر صحافی نجم علی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مزمل صاحب اوور ٹو یو. السلام علیکم. نجم, محرم کے بعد کپتان نے تحریک کا اعلان کیا ہے, کیا خط و خال نظر آ رہے ہیں محرم کے بعد اس تحریک کے آپ کو؟ مزمل, مجھے تو کسی قسم کی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ جب ہم جو انہوں نے 24 نومبر کو فائنل کال دی تھی اور جس کا 26 نومبر کی رات کو ڈراپ سین ہو گیا تھا, اس کے بعد مجھے تو بالکل ہی امکانات کسی قسم کی تحریک کے نظر نہیں آتے. اس وقت بھی 3 صوبے پنجاب, سندھ اور بلوچستان, وہاں سے آپ کو کوئی بندہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا تھا. بلکہ اس کے بعد آپ خود لاہور جیسے شہر میں جہاں سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, ان کے جنرل سیکرٹری جب 24 نومبر کو جب فائنل کال کا ان کا نکلنے کا دن تھا, میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی. وہ لاہور میں ایک گاڑی میں گھوم رہے تھے اور خود جو ویڈیو بنا رہے تھے ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر سپورٹ نہیں ہے, لیکن اب باہر نکلنے والی بات وہ یہاں سے نہیں ہوگی. اب واحد ان کی ایک جو ہوم گراؤنڈ رہ گیا تھا جہاں سے یہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے نکل سکتے تھے. لیکن
پھر 26 نومبر کو پھر میں یاد کرواؤں گا کہ جب گنڈا پور اور بشرا بی بی رات کو یہاں سے کارکنوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا سے بھی اب یہ کوئی پر اس بار دیکھیں وہ اسلام آباد ڈی چوک آنے کی کال تھی، لوگ ڈی چوک آنے کے لیے نہیں نکلے، پولیس رکاوٹیں ڈالتی ہے، کنٹینر لگاتی ہے، آنے نہیں دیتی ہے، ریاست کے اپنے اس میں رکاوٹیں موجود ہیں، آنا مشکل ہے، 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں وہ روک لیتی ہیں، تو ہم مانتے ہیں ایک صوبے کی ان کی حکومت ہے، پھر بھی وہ ڈی چوک تک پہنچتے ہیں، بیچ میں پنجاب اور سندھ کو اسلام آباد کو گزرتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اب تو اسلام آباد آنے کی کال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اب تو اپنا اپنا شہر بند کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پتوں نے پتوں کی بند کرنا ہے، ملتان نے ملتان بند کرنا ہے، ساہیوال نے ساہیوال بند کرنا ہے، لاہور نے لاہور بند کرنا ہے، گوجرانوالہ نے گوجرانوالہ بند کرنا ہے۔ تو لوکلی تو پھر کنٹینر نہیں لگ سکیں گے نا، آپ لوکلی تو باہر نکل کر احتجاج کر کے اپنا شہر تو جام کر ہی سکیں گے۔ مزمل، یا تو یہ بھی کال کوئی نئی چیز ہو تو ہم اس کے بارے میں تجزیہ نہ کر سکتے ہوں۔ یہ کالز انہوں نے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب باہر ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس پوری کی پوری ایک تنظیمی قوت موجود تھی، تب بھی انہوں نے یہ کالز دے کر دیکھی تھی، میں فلاں تاریخ کو فلاں شہر بند کر دوں گا، فلاں تاریخ کو پورا پاکستان جو ہے بند کر دیا جائے گا، تو وہ یہ کام تو تب بھی نہیں کر سکے تھے۔ تو اب جو اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ شہر بند کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم پنجاب کی حد تک یا سندھ کی حد تک یا بلوچستان کی حد تک وہ یہ کام کر سکیں گے۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت میں اپنے ہی شہر بند کر لیں، اس کے ذریعے کسی کامیابی کا دعویٰ کر لیں، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری بات، تحریک، اگر انہوں نے اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، انہوں نے کوئی تحریک ہی چلانی ہے، تو کیا اس وقت ایک تحریک نہیں چل رہی؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی تعاون کر رہی ہے؟ کیا وہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نرمی کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے کہ اخلاقی اور غیر اخلاقی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکیں گے۔ پر ہم نے پیچھے دیکھا نا، نہروں والے معاملے پر انہوں نے انڈس ہائی وے بند کر دی، وہ تو لوگ انڈس ہائی وے پہ دیکھیں بند کر دیا۔ ایک منٹ، نہیں اب قوم پرست تھے نا، تو اب بھی بہت ساری ہائی ویز 100-200 لوگ 500-1000 لوگ مل کے ہائی ویز تو بند کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو آسان ہے، وہ تو آسان ہے، آپ کہیں پر بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو مسلسل بند رکھ سکیں گے؟ کیا آپ اس کے بعد، جس طرح پچھلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے کے حوالے سے جس قسم کا رویہ محسن نقوی کا بطور وزیر داخلہ تھا، یا بیانیے کے حوالے سے ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے تارڑ کا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ کسی قسم کی تحریک چلا سکیں گے؟ وہ دن گزر گئے جب دھرنے دیے جاتے تھے، جب چودھری نثار جو تھے وزیر داخلہ تھے، وہ دن گزر گئے جب یہ نواز شریف ہوا کرتے تھے، وہ اپنی رواداری میں، اپنی خیر سگالی میں ان کے پاس بنی گالہ بھی چلے جاتے تھے، وہ ان کو دھرنوں کی چودھری نثار کے کہنے پر اجازت بھی دے دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ صرف اور صرف ریاستی قوت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی لاہور، گوجرانوالہ یا ملتان یا سیالکوٹ میں جلسے کا اعلان کرتی ہے، تو عدالت سے جلسے کی اجازت لی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جلسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کتنی دفعہ بہانہ لگائیں گے کہ اب محرم میں اب یہ ہے؟ بہرحال ایک ڈیٹ پہ اجازت تو دینی پڑے گی نا، جیسے پہلے ہم نے لاہور میں ایک اجازت دینی تو پڑی نا، چاہے آپ نے کانے میں اجازت دینی تو پڑی۔ اگر جلسے ہوں گے تو تحریک تو چلے گی، جلسے ہوں گے تو اجازت دینی چاہیے بھی، میں سمجھتا ہوں اجازت دینی چاہیے بھی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا جلسہ کرے گی جو پرامن ہوگا، جس میں پاک فوج کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، جس میں ریاستی اداروں پر حملے نہیں ہوں گے، جس میں لوگ جو ہیں جس طرح کے اسلحہ لے کر آتے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرتے رہے ویسے نہیں ہوں گے، تو پھر مزمل یہ اجازت دی جانی چاہیے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ہم تجزیہ کریں گے حقائق اور واقعات کی بنیاد پر۔ مجھے بتائیے، جب سنگ جانی میں جلسے کی اجازت ملی، انہوں نے کون سی توپ چلا لی؟ جب لاہور کے کانا میں جلسے کی اجازت ملی، انہوں نے کون سی توپ چلا لی؟ بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت میں جو جلسہ کر لیا، اس سے انہوں نے کون سا انقلاب برپا کر دیا؟ مجھے ذرا پوری بات
مجھے مزمل پوری بات کرنے دیجیے گا. انہوں نے جو یہ تو خیر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اس وقت کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو انقلابی لیڈر اور ہر بندہ ان کے ساتھ ان کے دعوے کے مطابق پورا 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ شامل ہیں. مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے نومبر میں جب آرمی چیف کا تقرر ہونے والا تھا, انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ لاہور سے جب یہ لبرٹی سے چلے تھے تو ان کے پاس 5 سے 6 ہزار لوگ تھے اس وقت صرف. جب یہ گجرانوالہ پہنچے تھے تو میں نے اپنے رپورٹر سے کہا کہ آپ اس کے جو لانگ مارچ ہے اس کے آغاز میں کھڑے ہو جائیں, بیپر دینا شروع کر دیں, ریکارڈ کرنا شروع کر دیں, جب یہ ختم ہو جائے تو ختم. آپ کو پتا ہے وہ پورے کا پورا قافلہ پولیس کی گاڑیوں سمیت وہاں پر کوئی 2,500 3,000 سے بندہ زیادہ نہیں تھا, اور وہ پورے کا پورا 4 منٹ اور 39 سیکنڈ میں 4 منٹ اور 39 سیکنڈ میں پورا قافلہ گزر گیا تھا. کون سی توپ چلا لی تھی انہوں نے تب؟ نجم توپ نہیں چلانی ہوتی. جب سیاسی جماعتیں توپ چلاتی ہیں تو وہ عسکری جماعتیں بن جاتی ہیں. ہم توپ چلانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے, مطلب توپ تو چلانا فوج کا, توپ چلانا تو فوج کا کام ہے نا, توپ چلانا تو فوج کا کام ہے نا. سیاسی توپ رائے عامہ ہموار کرنی ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے ایک جلسے کے ذریعے. اور یہ سینکڑوں سال سے, یہ جب سے جمہوریت کا ہے تب سے جلسہ کرنے کے لیے کہ اہداف کوئی توپ چلانا تو نہیں ہے, جلسہ کرنے کا سیاسی توپ چلانا بھی نہیں ہے. ہم کبھی بھی کسی جلسے کو اس طرح تو اینالائز نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے میں حکومت گئی یا نہیں گئی. ہم جلسے کو ایسے اینالائز کرتے ہیں کہ مطلب اپوزیشن نے ایک ایکٹیویٹی کی, ایک رائے عامہ ہموار کی, حکومت کے خلاف بات کی, اور ایک جمہوری طریقے سے حکومت کو چیلنج کیا. تحریک چلانے کا مطلب یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کو کھلا چھٹی دی جائے جلسہ کرنے کی تو وہ بڑے بڑے جلسے کرے, ریکارڈ توڑ دے آج وہ جلسے کرنے کی. حکومت اگر اسے جلسہ کرنے کی اجازت دے تو حکومت اسے مینج کیسے کرے؟ چلے نجم سے میں یہ سوال آسانی سے پوچھ لیتی ہوں کہ گورنمنٹ کیسے مینج کرے گی اگر تحریک انصاف سیاسی جلسے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور عوام نکل آتے ہیں, ان کے جلسوں میں شمولیت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ حکومت اسی طرح مینج کرے گی جس طرح سنجانی کا جلسہ کیا تھا, جس طرح کانا کا کیا تھا, جس طرح باقی جلسے کیے تھے. حکومت اس کو مینج کر لے گی کیونکہ یہ دو طرح سے مینج ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے ریاستی قوت تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ پولیٹیکلی بھی مینج ہوتے ہیں. دوسری چیز آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی جو سنبڑیال میں جو الیکشن ہوا اس کے آپ نے نتائج دیکھے, اس سے پہلے آپ سوشل میڈیا پہ, چونکہ آپ کی گہری نظر رہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, آپ مجھے بتائیے کیا عالیہ حمزہ جب وہاں پر پوری کی پوری موو چلا رہی تھی تو کیا یہ دعویٰ نہیں کیا جا رہا تھا کہ سنبڑیال جو ہے وہ اس کا میلہ لوٹ لیا گیا ہے, وہاں پر کوئی پلے کسی کے کچھ رہ ہی نہیں گیا. پھر انتخابی نتائج آئے تو پتہ چلا کہ ایک پارٹی کے 20,000 ووٹ کم ہو گئے ہیں, ایک کے 10,000 بڑھ گئے ہیں, کچھ اس قسم کی ساری صورتحال سامنے آ گئی. تو مزمل مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سنبڑیال کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رائے عامہ منظم کرنے کے بعد, یہ شکوے کرنے کے بعد کہ جناب دیکھیے ہمیں تو یہاں پر بہت مہنگائی ہو گئی ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, عمران خان کے دور میں تو جناب پیٹرول اس نے سستا کر دیا تھا, اس کے بعد سنبڑیال کا الیکشن نہیں جیتا. اور ابھی میں آپ کو ایک اور چیلنج دیتا ہوں, آپ تو جلسوں کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ 26 ارکان کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ نااہل ہوں گے اس بات پر کہ انہوں نے ایوان میں توڑ پھوڑ کی, لیکن میں تو کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ سمجھتی ہے تو وہ ان 26 حلقوں میں بھی آ کر دیکھ لے, پتہ چل جائے گا. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں, پریڈکٹ کر دوں کہ یہاں پر بھی سنبڑیال سے مختلف رزلٹ نہیں ہوں گے. یہ دیکھ لیجئے گا, سوشل میڈیا زمینی دنیا سے بہت مختلف ہے, اور زمینی دنیا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ مختلف ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ فیک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں, آپ مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں, الزام لگا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کام زمینی آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کے طور پہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب ملے گا. ہم لوگ جو ہیں اپنے جو انالیسس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا کی ریئلٹیز بہت مختلف ہیں. اگر سوشل میڈیا نے عمران خان کو بچانا ہوتا تو وہ ایوان وزیر اعظم سے نہ نکلتے. اگر سوشل میڈیا نے عمران خان کو بچانا ہوتا تو وہ کبھی جو تھا کبھی گرفتار ہی نہ ہوتے, وہ نااہل نہ ہوتے, وہ سزا نہ پاتے. اور آج جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو 700 دن اندر ہو گئے ہیں, اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے ان کی رہائی ہونا ہوتی تو آج سے 1.5 سال پہلے
साल 1.5 साल पहले जो स्टूडेंट्स की कॉल थी उसके नतीजे में वो रिहा हो चुके होते। अगर सोशल मीडिया पे होना होता तो फाइनल कॉल के मौके पर जो है उनकी जितनी बड़ी मूव थी वो रिहा हो चुके होते। ये सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, देख लिया हमने सारा कुछ जो वो कर सकते हैं जितने पानी में है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगी कि पाकिस्तान में रियासतें जिस तरह से इलेक्शंस को मैनेज करती हैं, ये तो तमाम सियासी जमातों की तरफ से हम सुनते हैं ना, ये एक एलिगेशन कह लें, तहफुजात कह लें या इस तरह की बात तो सब कही है, तो सोशल मीडिया पर ज़बान ज़द आम तो नहीं है। देखें, मैनेज करने की बात तो हर सियासी जमात जो हार जाती है वो यही इल्ज़ाम लगाती है, क्या 2018 के इंतखाबात को मैनेज नहीं किया गया था, क्या जनूबी पंजाब इत्तेहाद नहीं बनाया गया था, क्या ये हमारे जो वज़ीर आला आए थे वो इसी किस्म की मैनेजमेंट के नतीजे में और उसके बाद नहीं आए थे। देखें, अगर आपने ये कहना है, और मुझे संबड़ियाल के इलेक्शन के हवाले से मैं फिर कहूँगा कि आप ये टेस्ट केस है ना, डस्का का जब इमरान खान साहब के दौर में इलेक्शन हुआ था तो वहां पर उन्होंने जो कुछ किया था उसको अदालतों में चैलेंज किया गया, उसको इदारों में चैलेंज किया गया, उसके सबूत दिखाए गए और बताया गया कि फलां फलां जगह से फलां फलां बंदा अगवा किया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कर ले। देखें, मैं फिर कहूंगा हमारे तमाम के तमाम हम चलते हैं वेव के ऊपर। हमारा इलेक्शन, हम संबड़ियाल पे आज प्रोग्राम नहीं कर रहे, बहुत पुराना हो गया। हम प्रोग्राम कर रहे हैं एहतजाजी तहरीक पे। आपको आपको आप ये कह रहे हैं कि आपको मुहर्रम के बाद, आशूरा के बाद कोई एहतजाजी तहरीक नजर नहीं आ रही। मुझे एहतजाजी तहरीक नजर आ रही है, लेकिन वो इसी किस्म की होगी, कुछ जलसे हो जाएंगे, कुछ जगहों पे ये रैलियां निकालने की कोशिश करेंगे, हुकूमत इनको रोकेगी, इसी किस्म के काम चलते रहेंगे और इसी तरह बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा। अब कमान तो जेल से उनके पास है ना, तो वो जेल से कैसे कमान करेंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए, वो एक शेड्यूल दे देंगे कि कौन सा मुश्किल है, वो एक स्केड्यूल बना के दे। ये तो फिर आपकी अपनी, ये तो फिर आपका अपना काउंटर नैरेटिव हो गया ना। आपने अभी आप कह रहे हैं कि तहरीक चलेगी, अभी आप कह रहे हैं वो जेल में है, तो मुजम्मल मैंने तो मेरा तो काम है कहा कि मैं जेल से ही तहरीक का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैं क़यादत पर, मेरा तो काम है, क़यादत पर एतबार किया नहीं जा सकता ना। जेल से ही उन्होंने कहा था कि वहीं से बैठ के वो इस तहरीक का जो है ऐलान भी करेंगे और वहीं से इसको चलाएंगे। मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वीक हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। फिर मैं कहूँगा सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स के ज़रिए उसके लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, बहुत पहले से कमज़ोर हो गई है। और इससे पहले भी वो कोई कामयाब तहरीक नहीं चला सके, इससे पहले भी वो लोगों को नहीं निकाल सके। तो उस तमाम की बुनियाद पे मेरा आप ये समझते हैं कि अगर कल फर्ज कर लें मीनार पाकिस्तान जलसे का अनाउंस किया जाए और कोई रुकावट ना हो, तो कितने भर जाएगा मीनार पाकिस्तान या नहीं? नहीं, मीनार पाकिस्तान भरना तो अब नामुमकिन सी बात है। वहाँ पर जो नया मीनार पाकिस्तान को और बादशाही मस्जिद को और अतीक स्टेडियम को, आप भी लाहौर में रहते हैं, आपको पता है जितना बड़ा ग्राउंड बना दिया गया। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े से बड़ा जलसा भी किया तो वो करते क्या है, वो एक ग्राउंड का एक हिस्सा होता है जिसको मुख्तस कर लिया जाता है और वो उसका मेरे ख्याल 1/4 1/5 भी नहीं होता जिसको आप टोटल कहते हैं, जिसमें आप साइजेबल क्राउड तो आ ही जाएगा। सर देखें, इस वक्त एक चीज मानिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है, इस वक्त जितनी पार्लिमानी पार्टीज हैं JUI के अलावा वो तमाम की तमाम इक़्तिदार में है। अपोजिशन सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी तो कहीं पर मैटर नहीं करती। तो हर वो बंदा जिसको हुकूमत से शिकायत होगी वो अपोजिशन की तरफ ही देखेगा, अपोजिशन की तवज्जो वो चाहेगा कि वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, कोई और जमात है नहीं। तो जितनी देर कोई ऐसा इंतजाम नहीं होता कि अपोजिशन में एक और जमात हो, मजबूत जमात हो, तो लोगों के पास ऑप्शन एक ही है। हर किसी को, जिसको अपने बिजली के बिल से शिकायत है, जिसको पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शिकायत है, जिसको महंगाई से शिकायत है, जिसको रोजगार ना मिलने से किसी किस्म की, अपने घर पूरी कौम को हुकूमत से शिकायत होगी ना, फिर तो सबको शिकायत होगी ना, फिर तो ये शिकायत तो हर आम आदमी के तो उसके पास मुतबादल। देखिए, मैंने खुद एक दफा एक ट्वीट किया, मैंने कहा मैं आज इस्लामाबाद से आया, तो जब मैं आ रहा था तो उस दिन काफी पता नहीं 70-80 के 100 रुपया इकट्ठा, जब एक दफा बड़ा पेट्रोल बढ़ा था, वो पेट्रोल बढ़ गया। जब मैंने टैंक फुल करवाया, मैंने कहा यार ये मेरा तो 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लग गया।
پھر جب میں نے گھر آیا تو پتہ چلا لائٹ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ تھا, کوئی 5-6 گھنٹے لائٹ غائب رہی. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار اگر اس قسم کی گورننس کرنی ہے تو پھر تو میں بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دے دوں گا. لوگوں کو جب غصہ ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ لوگوں کے پاس ایک بڑھتا ہوا, آگے بڑھتا ہوا, خوشحال ہوتا ہوا پاکستان بھی تو ان کے سامنے ہے نا. کیا اس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں؟ کیا کوئی بھی صاحب فکر یا تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے اپنے ملک کے بارے میں؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا؟ اب اس کی سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, اس کے باقی تمام اشاریے دیکھ لیں, اور ان چیزوں کو, میں آپ کے سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں, وقت آ گیا کہ اب ان تمام چیزوں کے فوائد عوام تک پہنچائے جائیں. جو اوپر ہمارے پاس اچھے اشاریے موجود ہیں, میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں, اس کی سفارش کرتا ہوں, اس کا مقدمہ لڑتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ نجم علی. بریک لیتے ہیں زمان صاحب, میرے خیال سے بریک بنتی ہے, اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے ہی کریں گے. مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر صحافی عطر کاظمی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عطر, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے والی اس حکومت کو تحریک انصاف اب نئی تحریک کے اعلان سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ایک اعلان ہم نے تحریک انصاف کا عید کے بعد بھی سنا تھا کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اب صورتحال کس طرح سے مختلف دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹو بی آنسٹ مجھے کوئی فی الحال اس وقت آج کی تاریخ تک تو صورتحال کوئی مختلف نہیں نظر آ رہی. چھوٹی عید سے پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, بڑی عید کے بعد بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی کہ بہت بڑا احتجاج کیا جائے گا. اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے بعد احتجاج کیا جائے گا. لیکن ایک چیز بالکل آپ نے دیکھا, ایک پیٹرن ہمیں نظر آیا کہ جب بھی تحریک انصاف خصوصاً عمران خان صاحب احتجاج کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری مذاکرات کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, عید سے پہلے ان کی رہائی ہو جائے گی, اس قسم کی خبریں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ورکر کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ احتجاج نہ ہو. اب کیا اس دفعہ احتجاج ہو سکے گا, یہ تو ٹائم ول ٹیل. آپ کہہ رہے ہیں جو عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کی خبریں دے رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دے رہے تھے؟ نہیں, وہ خدا نہ خواستہ نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا نہ میں نے کسی کا نام لیا. مزمل صاحب آپ نے تو ڈائریکٹ ہی میرے اوپر جوہری حملہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, ابھی تو ہم نے پہلا ہی سوال ہوا تھا. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. میں نے کہا شاید آپ نجم سیٹھی, مدر برلاس, ان سب جو ہمارے سینئر دوست عید سے پہلے رہائی کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ نہیں, خدا نہ خواستہ میں قطعاً ایسا نہیں کہہ رہا, لیکن مختلف قسم کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. علیمہ خان صاحب نے بھی کہا کہ جب بھی عمران خان صاحب کی تحریک کی بات ہوتی ہے تو رہائی کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, مذاکرات کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے تو آتی ہیں. ہو سکتا ہے حکومت کی خواہش ہو کہ چیزوں کو, ہاں ہو سکتا ہے حکومت کی خواہش ہو کہ چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جائے, کوئی تحریک نہ چل سکے, لوگ کنفیوز ہوں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, ڈائیورٹ ہو جائیں گے, یا اس بار یکسوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, اب میرے خیال میں یہ والی بات تو نہیں بکے گی کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی بہتر ہو جائیں گے, معاملات حل ہونے کے قریب ہیں. فی الحال تو ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بات ہوگی تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, حکومت سے بات نہیں ہوگی. تو یہ کنفیوژن اب ہونی تو نہیں چاہیے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کی جماعت پلان کیا کر رہی ہے, انہوں نے کس قسم کا احتجاج کرنا ہے. ابھی جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماضی کی طرح کا احتجاج نہیں ہوگا, ہم مختلف شہروں میں احتجاج کریں گے, ہم اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ پھر عاشورہ کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایکچوئل ان کی پلاننگ کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. فی الحال ٹو بی آنیسٹ کسی کے پاس بھی کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن صرف اور صرف تحریک انصاف سے اور مائنس عمران خان کی شرط پہ. آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کے پی کی بھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور ویسے ہی انڈر پریشر ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ایکچولی مائنس کر دیا گیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. ٹو بی آنیسٹ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, گزشتہ 3 سالوں سے ہم یہی سن رہے ہیں.
کبھی بلے کے نشان کو ختم کر کے مائنس کی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت تحریک انصاف اور جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کی ذات ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. علی امین صاحب کیا کوئی سسٹم کے لیے خطرہ ہیں یا خیبر پختونخوا کی حکومت سسٹم کے لیے خطرہ ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. سسٹم کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے, نظام اگر اپنے لیے کسی کو خطرہ سمجھتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس وقت مائنس کیا جا سکتا ہے. ہاں, خواہش یہ ضرور ہے, لیکن مجھے سیاسی طور پہ وہ مائنس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو پھر علیمہ خان نے کیوں کہا کہ وہ مائنس ہو گئے؟ نہیں, کچھ چیزوں میں ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو ان کو مائنس کر دیا جائے. پھر کچھ حالات ایسے ہیں, اب آپ دیکھ لیں, اگر حکومت کسی کو ان سے ملنے نہیں دے گی, خاندان کی ملاقات چند منٹ کروائے گی, وکلا کی ملاقات بڑی مشکل سے ہوگی, سیاسی رہنماؤں کی ملاقات بڑی مشکل سے ہوگی, تو پھر ایک طرح سے تو مائنس مختلف چیزوں کے اندر ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے, کیا وہاں سے آپ عمران خان صاحب کو آج کی تاریخ میں مائنس کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا دیکھیں, کوٹ لکھپت کے قیدی کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ, اڈیالہ کا قیدی کہتا ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں. تو یہ کوٹ لکھپت کے قیدی اور اڈیالہ کے قیدی کی سوچ آپس میں نہیں مل رہی. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ ایک تو آپس میں ملاقات بھی نہیں ہو رہی نا. یا تو ہوتا نا کہ جماعت باہر ہوتی, روز ان کی ملاقات ہوتی, مشاورت ہوتی, ایک دوسرے سے بات کرتے, ہو سکتا ہے کہ ان شخصیات کا بھی کوئی دباؤ عمران خان صاحب پہ آتا. نہ عمران خان صاحب کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے, نہ ان کا ایکسیس عمران خان صاحب تک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس خط کے اندر بھی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی, جو معزز قائدین نے پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے خط لکھا کہ عمران خان تک جو رسائی ہے اس کو آسان بنایا جائے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ان کی تھنکنگ پریویل کر جائے, لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب تک آپ کو ایکسیس چاہیے, ملاقاتیں چاہیے, لوگ جائیں گے, بیٹھیں گے, ان سے بات کریں گے. تو فی الحال تو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر کپتان نے جیل سے کی تحریک چلانی ہے, تو پھر ان تک کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو, فرض کر لیں مہینہ کوئی ملاقات ہی نہ ہوئی, تو مہینہ تحریک کیسے چلے گی؟ دیکھیں, کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی ایگزیکٹلی میں نے یہی کوشچن کیا تھا, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ اب ہم ان کا ویٹ نہیں کریں گے. عاشورہ کے بعد انہوں نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے وہ آغاز کرتے ہیں. پھر عمران خان کے پروگرام کے بغیر ہی, ان کے شیڈیول کے بغیر ہی آپ کریں گے, تو پھر آپ عمران خان کے غدار ہوں گے کہ آپ نے ان کی ہدایات کے بغیر ہی بجٹ پاس کر لیا, ان کی ہدایات کے بغیر ہی تحریک شروع کر دی, تو پھر مائنس ہو گیا عمران خان. نہیں, تحریک پہ تو نہیں میرے خیال میں. اگر ان کی رہائی کے لیے تحریک چل رہی ہے, کوئی احتجاج ہو رہا ہے, دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا. بجٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے مشاورت ہونی چاہیے. یہاں پہ ان کی رہائی کے لیے اگر کوئی باہر نکل کے جلسہ جلوس کرتا ہے, کوئی تحریک چلاتا ہے, انہوں نے کسی کو اجازت بھی تو نہیں دی نا کہ میری جگہ وہ فیصلے کر لے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر میرے سے بات نہ ہو تو فلاں فیصلہ کر لے تحریک کا. انہوں نے کہا میں ہی کروں گا جو کروں گا. تو پھر جب وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی تو غداری ہو گئی ان سے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے, وہ ان کی جماعت والے کہتے ہیں کہ واضح ہدایات کچھ لوگوں کو دے دی ہیں, لیکن یقیناً آپ کو کافی فکر ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر بات نہ مانی گئی تو اس میں غداری کا عنصر آ سکتا ہے. اور آپ تو پتہ ہے شروع سے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, بلکہ صحافتی سرکلز میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیا کے آئینی بینچ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ تو چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بار بار آپ غداری کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں احتجاج ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں. احتجاج شروع کہاں سے ہوگا؟ تھوڑا آپ خط و خال ایکسپلین کریں گے کہ تحریک کا آغاز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, تحریک کا آغاز ایسے تو نہیں ہوگا کہ دو بندے کھڑے ہو کے ڈرم بیٹ کر رہے ہوں گے اور ڈھول بجے گا اور تحریک کا آغاز ہو جائے گا. مطلب خاموشی سے بھی تو نہیں ہوگا نا, کسی بند کمرے میں آرام سے بیٹھ کے آپ چائے پیتے ہوئے تحریک کا اعلان کر دیں گے. بہرحال یہ پبلک میں ہی ہوگا نا یار. یہ بند کمروں میں تو کون سی تحریک ہوتی ہے, وہاں تو سازش ہوتی ہے. ہاں جی, سازش آپ کو تو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا بند کمروں میں جیسے سازشیں ہوتی ہیں. پر وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ تحریک دیکھیں مختلف قسم کی. اب یہ جو آپ والے کویسچن ہے نا, ایگزیکٹلی یہ کویسچن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, اور یہ کویسچن میں نے بھی ایک بڑے سینئر ان کے لیڈر سے کیا, تو انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ ہم چھتوں پہ کھڑے ہو کے اپنے موبائل کی جو لائٹس ہیں ان کو آن کریں عوام. عین ممکن ہے کہ اپنے گھروں کے سامنے نکل کے 2 گھنٹے کے لیے لوگ بیٹھ جایا کریں. مختلف قسم کے اس قسم کے سناریو انہوں نے پینٹ کیے, پر وہ ایک حتمی جو شکل ہے تحریک
तहरीक की, जो मैं भी जानना चाहता हूं, जो आप भी पूछ रहे हैं, और यकीनन अवाम का भी इंटरेस्ट होगा कि वो क्या होगी। अभी तक टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, वो उस तरह सामने नहीं आई कि वो किस शक्ल में वो तहरीक होगी। अच्छा, अभी तक की जो सिचुएशन है ना, घरों पर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दें, हाँ, तो कितने घरों में पुलिस जाएगी, घरों से गुब्बारे छोड़ दें एक कप्तान की फोटो वाले। ये भी हो सकता है कि आप, मेरा मतलब है कि मोबाइल की लाइटें खड़ी करके घर के बाहर खड़े हो जाएं। इस किस्म की तहरीक को आप सोच रहे हैं? जी जी, हो सकता है मुंह से आग भी निकालें यूं करके। वो एक वज़ीर आज़म साहब ने भी तो तरीका बताया ना एहतजाज का, वो एहतजाज तो आपको शहबाज शरीफ वाले तरीके से ही एहतजाज कर लें। और शहबाज शरीफ साहब वाले तरीके से एहतजाज नहीं होता, उससे हुकूमत होती है, और वो बड़े मुनासिब तरीके से होती है। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जब वैसा एहतजाज करना होगा उस वक्त तरीके इंसाफ हुकूमत में होगी। उसको एहतजाज नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो बात नहीं। इस बार पंजाब के लिए कोई स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला पंजाब है, उसके बाद पंजाब में लीडरशिप का फुकदान है, उसके बाद पंजाब में लोगों को मोबिलाइज़ करने का फुकदान है, उसके बाद पंजाब में वोट बैंक मौजूद है लेकिन उस वोट बैंक को बाहर निकालने का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। कोई स्ट्रेटजी पंजाब के लिए है पीटीआई के पास? क्योंकि पंजाब के बगैर तो तहरीक कामयाब नहीं होगी। देखें, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इनके अपने वर्कर भी करते हैं कि पंजाब में आप लोगों ने क्या करना है, किस किस्म की तहरीक चलानी है। ये जो ऑप्शंस पहले मैंने आपके सामने रखे, जो कुछ ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अपने घरों के अंदर या घर के सामने जहां पे पुलिस आप पे मुकदमात दर्ज ना करे, पुलिस आपके घरों पे रेड ना करे, उस किस्म की कोई सिचुएशन बनाएं कि पंजाब में जो सूरत हाल है। लेकिन ये जो पार्लिमानी पार्टी का भी उस दिन इजलास हुआ, उसमें भी ये हमारे जराए बताते हैं कि इस किस्म की बातें हुई कि पंजाब में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ने तो बहुत अपना हिस्सा डाल दिया, पंजाब क्या कर रहा है, बल्कि कुछ रहनुमाओं ने इस चीज पे वहां पे बाकायदा गुफ्तगू की, तो ये चीज यकीनन वहां पे भी डिस्कस हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है और जितना जोर खैबर पख्तूनख्वा से लगाया जा सकता है, फिलहाल वो सिचुएशन मुझे पंजाब में नजर नहीं आ रही है। जिस किस्म के माहौल के अंदर चीजें ऑपरेट हो रही हैं कि आप असेंबली के अंदर भी एहतजाज करें तो आपको डी सीट करने की बात हो रही है, रेफरेंस भेजे जा रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर आम आवाम के साथ एहतजाज करने पे क्या होगा वो फिर आपको पता ही है। नहीं, मतलब वो रेफरेंस कोई कामयाब थोड़ी हो गया है, वो तो सबको पता है नाकाम हो जाएगा। वो तो मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव है, उस पर तो कोई इतना एहतजाज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको आइन कानून का पता है कि बदतमीज़ी गालम गलूच का पाकिस्तान के आइन में कोई जुर्म नहीं है। इसी का तो तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा उठाया है, गालम गलूच कल्चर का, बदतमीज़ी की कोई सज़ा ना होने का, और ये जो कल्चर गालम गलूच का है इसका तो भरपूर फ़ायदा उठाया ना तहरीक इंसाफ ने। जी, आपने बाकी सारे जो सियासतदान हैं वो तो मेरे ख्याल में नून लीग को इब्ने इंशा लीड करते रहे 90s में, और जो उसके मतलब और शेख सादी साहब की हकायात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले चलते रहे। बाकी इस मुल्क में जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि जी आइन की इजाजत नहीं देता। मेरे ख्याल में अब तो जो आइन की सूरत हाल है मुजम्मिल साहब, उस पे बार बार आइन का जिक्र करके क्या आप कौम को छेड़ते हैं, मुझे छेड़ते हैं, किसको चिढ़ाते हैं आप? आइन का जिक्र क्यों करते हैं बार बार? मुजम्मिल साहब, आइन का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि एक बार फिर से याद करा दिया जाए कि तहरीक इंसाफ के साथ 8 फरवरी से लेके अब तक जो सलूक किया जा रहा है, आने आज उसके बाद कोई जुर्रत ना कर सके इस तरह रियासत के साथ मजाक करने की। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो सूरत हाल है, फैक्ट्स को अगर हम सामने रखें, 8 फरवरी के बाद से लेके अब तक 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरह से पास कराया गया, मखसूस नशिस्तों का जिस तरह से फैसला आया, अब तहरीके इंसाफ के साथ जो केपी के अंदर हो रहा है और जितनी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तहरीके इंसाफ की, आपको लगता है कि अभी भी तहरीके इंसाफ के पास ये एहतजाज का ऑप्शन बड़ा एक अच्छा वैलिड ऑप्शन है? क्योंकि रियासत को किसी सूरत फिलहाल तहरीके इंसाफ एक्सेप्टेबल है ही नहीं, और गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जो डिलीवर कर रही है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर रही है। 5 साल क्या, 5 साल से आने वाला जो अगला टाइम होगा, हो सकता है उसके लिए भी इसी हुकूमत के रास्ते हमवार हो जाए। एनीवे, जो हुकूमत कर रही है उसको डिलीवर कहते हैं तो ठीक है, फिर वो कर ही रही होगी वो पूरी कौम के सामने। जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, देखिए अभी भी बड़ा वाइबल ऑप्शन है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उस सूबे का खास किस्म का मिजाज है, क्या वहां पे आप उनकी हुकूमत को खत्म कर सकते हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, लोग छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, मुझे ऐसा
होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सना, आपने भी देखा, मुजम्मल साहब ने भी देखा, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान क्या तहरीक इंसाफ को खत्म कर लिया गया? यहाँ पे लोग आते थे, बड़े बड़े रहनुमा कुर्सी पे बैठते थे और कहते थे जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ जमात को। आज वो सारे सुबह से शाम तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ मुझे वापस कबूल कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को के पास जो है वो एहतजाज का ऑप्शन नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता एहतजाज का ये मतलब नहीं है कि मुतशद्दिद एहतजाज हो, आप कोई जलाओ घेराव करें, लेकिन बहुत सारे आईनी रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपना सकते हैं और एहतजाज करके हुकूमत के ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं। बहरहाल तर्क आदमी साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि अगर घर के बाहर 2 घंटे अपने घर के बाहर 2 घंटे खड़ा हुआ जाए, छत पर मोबाइल की बैटरी ऑन कर ली जाए, अपने घर के बाहर 2 घंटे धरना दिया जाए, तो ऐसा एहतजाज तो बहुत, मेरा ख्याल है हुकूमत इन एहतजाज में मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर देगी और लोगों को इनकरेज करेगी कि आप ऐसा एहतजाज करें। नहीं, बिल्कुल। आप तो देखें ना, आप हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, जो चीज भी आइन और कानून के दायरे में होगी तो आपको तो पसंद आएगी, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो इनका मैंडेट हो, चाहे वो इनकी बर्तरी हो, या फिर आने वाली 27वीं आईनी तरमीम हो, जिसमें मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि अगर मीडिया की तरफ से कोई आईनी बेंच आपने बनाना है तो मुजम्मल साहब को उसका सरबराह बना दें। ये मीडिया के आईनी बेंच के सरबराह हैं, तशरीह करते हैं आइन की बेहतरीन तरीके से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुजम्मल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।